सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जैन के गर्मा गर्म नून चाय, गर्मा गर्म नमकीन चाय की चुस्कियों के साथ एक और ठिठुरती ठंड की सुबह में आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। आज मंगलवार है, माह नवंबर की आज 8 तारीख़ है, 1442 हिजरी के माह रबी सानी की आज 22 तारीख़ है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम का आज का ये सफ़र आज भी आप हमारे साथ तय करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, दो मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं इस प्रोग्राम में और 9 बजे तक प्रोग्राम आप देखते हैं। हर दिन की तरह, हर सुबह की तरह आज भी एक मेहमान शख्सियत से मुलाकात मुतवक्कु है, उनकी तशरीफ़ आवरी का हमें इंतज़ार है। जब तक वो तशरीफ़ लाते हैं तब तक जो हमारी दूसरी ड्यूटीज़ हैं, दूसरे फ़राइज़ हैं, वो हम अंजाम देते हैं। आगाज़ में आप जानते हैं कि हम मौसम से मुतालिक जानकारी आप तक पहुँचाते हैं, हम हमारे यहाँ की शहराओं के हवाले से अपडेट्स आप तक पहुँचाते हैं। और इसके अलावा आगाज़ में इंतज़ार आपका होता है मौसीकी की सौगात का। तो मौसीकी में क्या इंतखाब है आज, वो आप जानेंगे ज़रा देर बाद। आपको बता दूं कि प्रोग्राम का ये शुमारा आप तय करेंगे मेरे साथ। मैं रहूँगा अजहर हाजनी आपके साथ और मेरे हमरा रहेंगी इकरा खून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी कैसे हैं? हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, बहुत बहुत शुक्रिया अज़हर। सुबह बखैर, आदाब, इस्तकबाल जैन के ज़िंदगी का और एक खूबसूरत दिन, ये नई सुबह हम सबको मुबारक। और इस नई सुबह का आगाज़ आज हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खूबसूरत कौल से। वो फरमाते हैं कि 4 खूबियाँ इंसान को बाकमाल बनाती हैं। जी। ठंडा दिमाग, मीठी ज़बान, नरम दिल और चेहरे पर मुस्कुराहट। वाह। ये खूबियाँ अज़र बोलने में बज़ाहिर कितनी सादा सी लगती हैं, लेकिन इनका मुज़ाहिरा उस वक्त करना जब इंसान मुश्किल दौर से गुज़र रहा होता है, क्या उतना ही आसान है? इन्हें इस तरह से समझते हैं। ठंडा दिमाग उस वक्त रखना जब आप पे कोई गुस्सा करता है और आप वापस गुस्सा करने की क़ुव्वत तो रखते हैं, लेकिन उसके बरअक्स सब्र व तहम्मुल से काम लेते हैं। मीठी ज़बान या शीरी कलाम उस वक्त जब आपसे कोई तलख कलामी करे। इंसान को जो अल्लाह पाक ने ज़बान दी है, ये शमशेर भी है, ये मरहम भी है। आप इसका इस्तेमाल जिस तरह से करेंगे वैसा ही नतीजा पाएंगे। और किसी की दिल आज़ारी का सबसे बड़ी वजह ये है जी। जब इंसान लफ्ज़ों और लहजों का गलत इंतखाब करता है। इसलिए ज़बान का सही इस्तेमाल वाकई में ये खूबी इंसान को बाकमाल बना देती है। और अज़र तीसरी जो खूबी है वो बहुत अहम खूबी है एक इंसान में, वो है नरम दिल का होना, जिससे एक इंसान की वाकई में पहचान होती है। कुदरत ने हर एक मखलूक को दिल अता किया है जो पूरे जिस्म तक खून पहुंचाने का काम तो करता है, लेकिन एक मखलूक को बाकी मखलूकात से, इंसान को बाकी मखलूकात से क्या अलग करता है? वो है नरम दिल, वो है खूबसूरत दिल। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे शहर के लोगों में अगर नरम दिल होता तो शायद हर शाम कोई भूखे पेट न सोता। और जो आखिरी खूबी है जो एक इंसान को बाकमाल बना देती है, अजर आप जानते हो क्या है? जी, वो यही खूबी है कि आप मुस्कुराहटों के साथ लोगों से मिला करें। मुस्कुराहट, गिव अ स्माइल गेट अ स्माइल। और अजर आपको पता है, जब इंसान खुश होता है तब चेहरे पर मुस्कुराहट होना ये तो लाजमी है, लेकिन जब इंसान पूरी तरह अंदर से टूट चुका होता है और ऐसे हालात में उस वक्त मुस्कुराना न सिर्फ एक इंसान को जीने का हुनर सिखाती है, बल्कि जो बाकी लोग हैं उनको भी उनके लिए भी मस्बत राहें हमवार होती है। बिल्कुल सही कह रही है इकरा। और आपकी इस पूरी बातचीत का लुबे लुबाब यह है कि अच्छे अखलाक इंसान का बेहतरीन जेवर है। अच्छे अखलाक से दूसरों से पेश आए, अच्छे अखलाक से आप गैरों को भी अपना सकते हैं, और अगर आपके अखलाक अच्छे न हो तो आपके अपने भी गैर हो जाएंगे। और दूसरी अहम बात, जिस तरह इकरा कह रही थी कि मुस्कुराहटों के साथ दूसरों से मिला करें, क्योंकि मुस्कुराहटों से मिलने से मामलात बेहतर होते हैं। अगर कोई आपसे कितना भी गुस्सा क्यों ना हो, लेकिन आप खूबसूरत स्माइल के साथ अगर आप उनसे मिलते हैं तो खुद ब खुद उनका जो गुस्सा है वो ठंडा हो जाता है। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम दीनी तालीमात की बात करें, ये अपने आप में एक इबादत है, क्योंकि आप किसी का दिन बनाते हैं, किसी के मामलात को बेहतर करते हैं। बच्चे कभी कभार बहुत डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अगर हम असातिज़ा के हवाले से बात करें, पेरेंट्स भी जब अपने बच्चों को किसी चीज़ को लेकर डांटते हैं, डांट डपट से उन्हें गुजरना पड़ता है, या पढ़ाई के हवाले से कभी वालिदैन नाराज़ होते हैं तो बच्चे सहमे होते हैं, डरे होते हैं। लेकिन उसके बाद जो ही मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर तो बच्चे एकदम से
کھل جاتے ہیں, کھل کر اپنی بات کہتے ہیں اور معاملات بہتر ہوتے ہیں. اور تبھی تو ہم پروگرام کا آغاز گرم گرم نون چائے کی چسکیوں کے ساتھ مسکراہٹ سے کرتے ہیں. خیر, اللہ پاک سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ یہ تمام خوبیاں, یہ تمام وصف ہم سب میں پیدا ہوں. آمین یا رب العالمین. فٹافٹ موسم اور ٹریفک کے حوالے سے ضروری معلومات آپ تک پہنچائیں گے اور اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے ہمارے آج کی مہمان شخصیت سے, جس کا ہمیں انتظار رہے گا. ابھی بھی ہمیں ان کا انتظار ہے. خیر, موسم کی اگر ہم بات کریں تو محکمہ موسمیات کی یہ پیشن گوئی کہ آج موسم خشک نہیں رہے گا, بلکہ آج مطلع برآلود ہے اور ہلکی بارش اور ہلکی برف باری کی بھی پیشن گوئی کی گئی ہے. ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ 3 ڈگری سیلسیس, جموں میں 20 ڈگری سیلسیس اور لیہ میں 2 ڈگری سیلسیس رہے گا. ٹریفک اپڈیٹس بھی آپ تک پہنچاتے چلے. فریش ٹریفک اپڈیٹس جو ہمیں موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق آج جموں سری نگر قومی شاہراہ پہ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو جموں سے سری نگر آنے کی اجازت ہوگی. کسی بھی گاڑی کو مخالف سمت چلنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. مغل روڈ ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے فی الحال فردر آرڈرز کے لیے تک بند ہی رہے گا. ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں ہر دن کے رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ایک دفعہ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں اور SOPs کا خاص خیال رکھیں. گھر سے باہر جا رہے ہیں تو ماسک اور سینیٹائزر کو ساتھ رکھیں. جی اقرا, اور بھیگے گیلے موسم کی کل سے ہی شروعات ہوئی اور بھیگے گیلے موسم میں نغمے سننے کا اپنا مزہ ہے. اور مارننگ میں ٹھنڈ ہو, اس کے بعد آپ نے اپنے گھروں میں گرمی کا اچھا خاصا انتظام کر رکھا ہو, آپ نمکین چائے نوش فرما رہے ہوں, کئی دوست اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں اور ہریسا بھی نوش فرما رہے ہیں. اور جناب اس کے بعد جب کشمیری نغمہ کانوں تک پہنچے, وہ بھی ایک بہت ہی خوبصورت اور خوش لہن آواز میں, تو سونے پہ سہاگا والی بات ہوتی ہے. اشاز انتخاب کورمت اعجاز ساحر صاحب نے خوبصورت خوش لہن آواز ہند ولیو کرو پنہ پروگرام تو پنہ دہک آغاز یہ میں انمان.
چشم بادام یا چوبرم رشکیا ہو یہ حرم چشم بادام یا چوبرم رشکیا ہو یہ حرم رشکیا ہو یہ حرم نرگس سے باغ گرم نرگس سے باغ گرم چان عرفانو قسم چان عرفانو قسم مار کرد سنگر مار کرد سنگر گنج جہانو قسم بے وفائی دم بدم آشنائی سنم بے وفائی دم بدم بے وفائی دم بدم تن جدائی چھئی ستم تن جدائی چھئی ستم تاز یارانو قسم تاز یارانو قسم مار کرد سنگ دل مار کرد سنگ دل گنج دہانو قسم یار لو سنگ دل یار لو سنگ دل جان چھم جانو قسم جان چھم جانو قسم یارو لوگو سنگ دل چائنی چھم جانو قسم اعجاز ساحر اور ساتھیوں کی آوازوں میں یہ خوبصورت نغمہ آپ سن رہے تھے. کشمیری موسیقی کا ایک الگ انداز، ایک خوبصورت انداز، ایک مارننگ والا نغمہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں. ایک ایسا نغمہ جو سن کر پورے دن کے لیے موڈ سیٹ ہو جاتا ہے. اور یقین مانیے اس نغمے کو سننے کے بعد ہم میں بھی ایک حرارت سی پیدا ہو گئی ہے. پورے اسٹوڈیوز میں ہم بھی اس نغمے کے لیے جھوم رہے تھے. اس نغمے کے جو بول ہے، جو موسیقی ہے، اس کے ساتھ ہم بھی جھوم رہے تھے اور گنگنا رہے تھے. اور ظاہر سی بات ہے اب آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج کی مہمان شخصیت کون ہوگی، کن سے ہم بات کر رہے ہیں اور کس شعبے کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں. آج ہم تعلیمی نظام کے تعلق سے بات کرنے جا رہے ہیں پروگرام میں، کیونکہ اس موضوع پر بات کرنا بے حد ضروری ہے. یہ ایک بہت ہی اہم شعبہ ہے اور اس شعبے میں جو گراں قدر خدمات انجام دیتے ہیں لوگ، ان کو ہم وقتاً فوقتاً اس پروگرام میں مدعو کرتے ہیں. ان کے تجربات اور ان کے مشاہدات کے حوالے سے بات ہوتی ہے. ویسے بھی اقرا، اگر ہم بات کریں اس شعبے کی، تعلیم کے شعبے کی، ظاہر سی بات ہے دوسرے سماجوں کی طرح ہی ہمارے سماج میں بھی ایک پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے. اگر ہم ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، ایک نجی سیکٹر بھی ہے اور روزگار فراہم کرنے کے حوالے سے اس سیکٹر پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور لاکھوں پڑھے لکھے لوگ جو ہے اس سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں. لیکن وہی اگر ہم گورنمنٹ سیکٹر کی بات کریں، گورنمنٹ سیکٹر پر بھی بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور گورنمنٹ سیکٹر
सेक्टर से लोगों की उम्मीदें भी वाबस्ता होती हैं, ख़ासकर उन लोगों की जो कमज़ोर तबक़ात होते हैं, जो चाहते हैं कि अपने बच्चों को तालीम के नूर से आरास्ता करें, लेकिन फाइनेंशियल उतने साउंड नहीं होते हैं। तो उन लोगों की ज़रूरियात को कहीं ना कहीं सरकारी जो शोबाजात है उन पर ज़िम्मेदारी आयद होती है उनकी ज़रूरियात के हवाले से। और अगर हम निजी सतह की बात करें, निजी शोबे की बात करें, प्राइवेट सेक्टर की बात करें, तालीम के हवाले से हमने देखा कि इमसाल चूँकि वर्चुअल क्लासेस ही दी गई और ली गई, और इसके साथ साथ ज़ाहिर सी बात है फ़ीस के मामले पर कई लोग ये चाहते थे, कई वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि फ़ीस माफ़ की जाए, लेकिन उस पर जो प्राइवेट सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं, जो अफराद हैं, उन्होंने ये कहा कि ज़ाहिर सी बात है हमें जो है टीचर्स को तो तनख्वाह देनी है और जो दूसरा अमला है उनको तनख्वाह देनी है, तो ये इंसाफ की बात नहीं होगी कि आप फ़ीस माफ़ करने की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद अब देखिए, अब चूँकि रिज़ल्ट आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो छोटी क्लासेस में ज़ेर तालीम तलबा थे अब उनका रिज़ल्ट आ रहा है, और जो वालिदैन हैं वो स्कूलों का रुख कर रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों का रुख कर रहे हैं रिज़ल्ट लेने के लिए, रिज़ल्ट हासिल करने के लिए। और कल का एक वाक़या आपके साथ शेयर करूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूँ, ये हम सब के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, आई ओपनर होना चाहिए हम सब के लिए और इंतज़ामिया के लिए भी। कल एक शख्स से मुलाकात हुई, चूँकि वो जानते हैं कि प्रोग्राम के साथ हम मुंसलिक हैं और बड़ी तवक्कात उनकी वाबस्ता है इस प्लेटफॉर्म से, और ये बहुत ही मौसर प्लेटफॉर्म है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इसको देखा जाता है प्रोग्राम को, और जो इंतज़ामिया के साथ वाबस्ता लोग हैं वो भी इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो उन्होंने कहा, बोला कि मैं भी, ज़ाहिर सी बात है, कल जिस प्राइवेट स्कूल में उनके बच्चे ज़ेर तालीम है, उनकी 2 बेटियाँ हैं, उन्होंने कहा कि मैं भी रिज़ल्ट लाने के लिए गया अपनी बेटियों का, तो वहाँ मुझे बोला गया कि पहले आप फ़ीस पे कर लीजिए, आपकी फ़ीस जो है वो पेंडिंग है, जब तक आप फ़ीस पे नहीं करेंगे तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, तो जब मैंने पूछा कि कितनी फ़ीस है, तो वो तकरीबन 20-22 हज़ार रुपये के करीब थी फ़ीस। तो मैंने कहा मैं पे नहीं कर पाऊँगा, तो उन्होंने कहा कि तो आपको रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं घर आया, बहुत परेशान था, डिस्टर्ब्ड था। उसके बाद जो मेरी शरीक हयात है उनसे मेरी परेशानी देखी नहीं गई, उन्होंने अपनी कलाई से सोने का कंगन निकाला, कहा इसको आप बेच दो और जो पैसे हासिल होते हैं वो, और उन्होंने कहा कि आज दिन के लिए उनका यही इरादा है कि जो वो पैसा, कल ही उन्होंने वो कंगन बेच दिया था, जो पैसा हासिल हुआ उससे पे करेंगे वो उन बच्चों की फ़ीस, क्योंकि तालीम के मामले में कोई भी पेरेंट जो है कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता है। लेकिन इस बात में एक पैगाम पोशीदा है, जो बात, ये बात जिन हज़रात और ख़वातीन तक पहुँचनी चाहिए उन तक पहुँच गई होगी। फ़ैसला आप तक है कि मामलात को कैसे सुलझाया जाए। हमें रुकना होगा एक छोटे से वक्फे के लिए, और वक्फे के उस पार हम करेंगे मुलाकात आज के मेहमान से। आप देखते रहिए अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। चलिए, जम्मू कश्मीर फिर से निकलेगा अमन, तरक्की और खुशहाली की राह। DDC इंतखाबात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब करें। हमारे चुनावी निशान क्रिकेट बैट के बटन को दबा के वोट दें और सपोर्ट करें अपनी पार्टी को, ताकि हम सब मिल के बढ़े अमन, तामीर व तरक्की और खुशहाली की ओर। आइए फिर से बनाएं जम्मू व कश्मीर को जन्नत बेनज़ीर। सच्ची सियासत, अमन और तरक्की की ज़ामिन अपनी पार्टी। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। 9 तारीख को मेरा ख्याल सबसे पहले। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। तालीम के तेज़ाब में डाल इसकी खुदी को, हो जाए मुलायम तो जिधर जाए उधर फेर। आज के प्रोग्राम में हम निज़ाम तालीम के हवाले से बात करने जा रहे हैं। तालीम की हुसूलियाबी को किस तरह मौसर बनाया जाए, किस तरह आसान बनाया जाए, उस हवाले से बात होगी कि सरकारी सेक्टर पर जो बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं तालीम के हवाले से, उन ज़िम्मेदारियों को किस तरह इस शोबे के साथ मुंसलिक अफराद अंजाम दे रहे हैं। आज प्रोग्राम में बात होगी तालीम के शोबे में ही गरां कदर खिदमात अंजाम देने वाले अब्दुल हमीद फ़ानी साहब से, जो चीफ़ एजुकेशन ऑफिसर कुपवाड़ा है। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवर होने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया, आपने हमें यहाँ दावत दी इस प्रोग्राम में।
اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ذہن نصیب، بہت بہت شکریہ، آپ تشریف آور ہوئے، اور میں چاہوں گا کہ گفتگو کا آغاز لائق و فائق اقرا خون کریں. بہت شکریہ اظہر. چونکہ فانی صاحب آپ کا تعلق اس علاقے سے ہیں جو ادب و ثقافت کے حوالے سے کافی رچ ہے. جی، نہ صرف وہاں ادب و ثقافت کے حوالے سے وہ علاقہ کافی رچ ہے، بلکہ جو وہاں کی ٹوپوگرافی ہے، جیوگرافی ہے اور منفرد قدرتی ہے. وسائل جی. ہیں وہ بھی منفرد ہے اور کافی الگ ہے اور کافی مال و مال ہے وہ علاقہ اس حوالے سے. ہمیں یہ بتائیں کہ اس علاقے میں چونکہ جس شخص کا بھی بچپن گزرے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یادگار نہیں ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ اس علاقے میں آپ کی جو ایجوکیشن رہی کافی مشکلات کا سامنا تو کرنا پڑا ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں لیک آف انفراسٹرکچر وہاں اب بھی، اور تب تو بات ہی نہیں. خیر، ہمیں یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ نے یہ زندگی کا سفر جو ہے شروع کیا، اور اس وقت جس منصب پہ آپ فائز ہیں، یہ جو اس خدمات آپ ابھی انجام دیں، اس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو پروگرام کا فارمیٹ ہے ذاتی زندگی کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے. جہاں تک میری ذاتی زندگی کا تعلق ہے، میں پیر پنجال کے ضلع پونچھ سے تعلق رکھتا ہوں. پونچھ میں تحصیل مینڈر ہے، بارڈر پر تحصیل پڑتی ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں، ایک گاؤں سے. جی، بنیادی طور پر ارلی 70s میں نے جو ہے اسکول میں ایڈمیشن لی، اور اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک خوبصورت بات بتاؤں کہ میرے والد محترم اگلے سال مجھے اسکول لے کے گئے فرسٹ پرائمری میں میرے گاؤں میں داخل کروانے کے لیے، بٹ میں پورا دن روتا رہا وہ چھوڑ کے جب چلے آئے. اور میرے استاد جو اس وقت کے محترم تھے، مجھے آج بھی یاد ہیں، منشی خان صاحب، انہوں نے دوسرے دن کہہ دیا، میرے ایک انکل جایا کرتے تھے، کہا اس کو کل نہیں لانا، یہ ابھی چھوٹا ہے اور اگلے سال لاؤ. تو اسی طریقے سے میں واپس چلا گیا اور پھر تھوڑا سا ریلیکس فیل کیا، کیونکہ اسکول تھوڑا سا دور تھا، 3-4 کلومیٹر دور جو میرے پاپا تھے چھوڑ کے آئے تھے. اور دوسرے سال جب مجھے اسکول جانا پڑا تو میرے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہو گیا تھا. میرے والد اس دنیا سے چل بسے تھے، اللہ تعالیٰ گھر کی رحمت کرے. اور پھر میری ماں جو ہے مجھے اپنے گاؤں کے اسکول میں دوسرے سال لے کے گئیں جب میری عمر 6 سال ہو گئی. اور اس کے بعد گاؤں میں میری تعلیم ہوئی پرائمری تک کی. میرے گاؤں کا نام ڈرانا کر کے ہے، اور پھر مینڈر ٹاؤن تحصیل ہیڈ کوارٹر پر اس وقت کا میرا مڈل اسکول اور ہائی اسکول بھی وہیں تھا، تو پھر مجھے مینڈر کے ٹاؤن میں آنا پڑا. گاؤں سے کوئی 10 سے 11 کلومیٹر سفر طے کر کے مجھے مڈل اسکول میں آنا پڑتا تھا. پھر مڈل اسکول، پھر ہائی اسکول، اسی طریقے سے ہائر سیکنڈری اسکول کی تعلیم بھی میرے تحصیل ہیڈ کوارٹر مینڈر پہ ہی ہوئی. اور اس کے بعد مجھے جو ہے اپنے ڈگری کے لیے جو ہے راجوری ڈگری کالج میرے مدر نے پریفر کیا، کیونکہ وہاں میری رشتہ داری تھی. اس میں مجھے ٹھہرنا آنا جانا آسان تھا. تو ویسے تو ڈگری کالج پونچھ پرانا ڈگری کالج تھا، بٹ تب راجوری ڈگری کالج قائم ہو گیا تھا. تو پھر راجوری ڈگری کالج سے میں نے BSc نان میڈیکل کری. BSc نان میڈیکل کرنے کے بعد مجھے جو ہے میرا جموں یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا. ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس میں، فزکس میں کیا، کیمسٹری میں کیا، اور پھر لاء ڈپارٹمنٹ میں کیا. میرا زیادہ تر جو ہے وہ لاء کی طرف رجحان تھا، بٹ میں نے لاء میں ایڈمیشن لی. پہلے میری لاء میں ایڈمیشن ہو گئی، پھر 20-22 دن میں نے کلاسیں اٹینڈ کری. اس کے بعد میرے خدا جنت نصیب کرے ماموں تھے، آج وہ اس دنیا میں نہیں، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو فزکس کیمسٹری میں کوشش کرنی چاہیے. جب فزکس کی لسٹ آتی ہے تو مجھے جو ہے فزکس میں سیٹ ملتی ہے، اور پھر ان نے مجھے کمپیل کیا کہ آپ فزکس میں جائیں، کیونکہ آپ کا فیوچر فزکس میں اچھا لگتا ہے. تو اینی ہو میں نے فزکس جوائن کیا جموں یونیورسٹی میں. تب کے دور میں مجھے یاد ہے جموں یونیورسٹی میں 32 سیٹیں ہوا کرتی تھی فزکس کی. پھر میں نے MSc اپنی کمپلیٹ کری. اور میں آپ کو اور بتاؤں سندر کہ ویسے تو بچپن سے ہی کلاس کا مانیٹر، CR، سیکریٹری اسکول لیول کا، کالج پریزیڈنٹ، اور پھر یونیورسٹی میں بھی مجھے CR کا وہ بڑا رہتا تھا کہ لیڈرشپ کی کوالٹیز تھیں. تو اینی ہو مجھے للت منگوترا آج بھی جو ہے ڈوگری کے جموں کشمیر کے نامی گرامی استاد ہیں میرے نیوکلر فزکس کے. تو انہوں نے کہا کہ
کہ ہم ایک الیکشن کروائیں گے اور اس میں جو ہے وہ چنیں گے اپنا سی آر. مجھے یہ لگ رہا تھا، بچوں نے کہا آپ ایک مسلم ہو یہاں، کیونکہ باقی جو میری کلاس میں تھے وہ مسلم کمیونٹی سے تعلق نہیں رکھتے تھے بچے، وہ سارے کے سارے 31 جو ہے وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے تھے. تو ایسے میں آپ الیکشن نہیں جیت پاؤ گے. تو میں نے للت سر کو کہا سر ووٹ ڈلیں گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ووٹ ڈلیں گے. تو میں نے کہا میری عید ہے، میں پونچھ جانا چاہتا ہوں، پونچھ سے میں جب تک واپس آؤں اتنی دیر آپ الیکشن نہیں کروانا. تو انہوں نے کہا شور، فانی جب تک واپس نہیں آئے گا تب تک الیکشن نہیں ہوں گے. تو پھر میں واپس آیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ ووٹ مجھے اپنے ساتھیوں کے ملے اور پھر ایک اچھی سپیچ کروائی. انہوں نے کہا جو اچھا بولے گا ہم اس کو سی آر بنائیں. تو ماشاءاللہ ہم کہہ لیتے تھے، کچھ اچھا بول لیتے تھے. تو پھر یہ سلسلہ جاری رہا اور یہ سلسلہ الحمدللہ ابھی تک جاری ہے اور ایسے ہی جاری و ساری رہے آگے بھی. ظاہر سی بات ہے آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. کشمیر کا دور افتادہ ضلع کپواڑہ، پونچھ سے کپواڑہ کا سفر کیسا رہا، ایک تو ہمیں اس بارے میں بتائیے گا. دوسرا یہ کہ علاقوں کی کچھ سملرٹیز بھی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں الگ تھلگ ہوتی ہیں. پونچھ کے دن اور اب کپواڑہ میں جو آپ کے دن اور راتیں گزرتی ہیں، کیا کچھ سملرٹیز ہیں اور کیسا لگ رہا ہے؟ جہاں تک میں نے اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ سے ذکر کر رہا تھا، میری سروسز لگ گئیں اور 88 میں جو ہے وہ لیکچرر بن گیا. شروع میں کچھ مہینے جو ہے ایک ٹیچر کے طور پر، سائنس ٹیچر کے طور پر میں نے ہائی اسکول میں جوائن کیا اور پھر جلدی ہی میں لیکچرر بن گیا. اس کے بعد جو ہے کوئی 18 سال جو ہے ایز لیکچرر اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں فزکس کے لیکچرر کے طور پر کام کیا. اس کے بعد جو ہے میری پروموشن ہو گئی 2004 میں. پھر میں پرنسپل اسکول ایجوکیشن میں آ کے کام کیا. پھر ایجوکیشن میں مختلف عہدوں پر کام کرنے کا لگ بھگ کوئی ایسی پوسٹ نہیں مجھے لگتی جو ہرارکی میرے ہی ہو. ایز ڈپٹی چیف ایجوکیشن آفیسر پونچھ 3 سال کام کیا. پھر اس کے بعد ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اینڈ پلاننگ آفیسر پونچھ جو ہے میں نے کام کیا 2 سال. اس کے بعد میری پروموشن ایز چیف ایجوکیشن آفیسر 2012 میں ہو گئی. اور پھر ایز چیف ایجوکیشن آفیسر سب سے پہلے مجھے پوسٹنگ جو ملی وہ اسٹیٹ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن میں ایز جوائنٹ سیکرٹری اسکول ایجوکیشن مجھے موقع ملا. کوئی 9 مہینے میں نے وہاں سرو کیے. اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ پونچھ میں ایز چیف ایجوکیشن آفیسر کے طور پر 1-1.5 سال جو ہے موقع ملا اپنے ضلع میں کام کرنے کا. اس کے بعد جو ہے پھر میرا پڑوس کا ضلع ہے ضلع راجوری میں چیف ایجوکیشن آفیسر کے طور پر 1 سال کا موقع ملا. اس کے بعد پیر پنجال سے نکل کے مجھے چناہب ویلی میں بھیجا گیا اور چناہب ویلی کا دور دراز ضلع کشتواڑ ہے اس کا چیف ایجوکیشن آفیسر میں 2 سال رہا. ایک کامیاب 2 سال کا ٹینیور دینے کے بعد مجھے پھر جموں میں 1 سال کا موقع ملا ایز فیلڈ ایڈوائزر SI جموں، جہاں مجھے جموں ڈائٹ کا پرنسپل کا چارج بھی رہا. اور اس میں نے جموں کے لگ بھگ سارے ضلعوں میں جو ہے وہ جانے کا موقع ملا ڈائٹ سے اور پھر SI سے پھر کام کیا وہاں. اس کے بعد پھر چناب کا دوسرا ضلع مجھے ضلع رامبن جو ہے ملا ایز چیف ایجوکیشن آفیسر 2 سال ضلع رامبن کو دیے. کافی ٹف ٹوپوگرافی رہی جو جن علاقوں میں نے آج تک کام کیا. پونچھ بھی پہاڑی علاقہ ہے، راجوری بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے، کپواڑہ میں جو آپ فرائض انجام دے رہے ہیں وہ بھی ایک پہاڑی علاقہ ہے. اور جو جموں کے تجربات ہیں کس طرح وہ قدرے مختلف تھے کشمیر کے تجربات سے؟ آپ نے جو کپواڑہ کا ذکر کیا تو کپواڑہ میں میری کشمیر پروونس میں میری پہلی پوسٹنگ ہے، فارمل پوسٹنگ. یوں تو کشمیر کے مختلف اضلاع کا میں نے جو ہے وہ دورہ کیا ہے، دیکھے ہیں، وہاں سوچا سمجھا تھا، بٹ ضلع کپواڑہ ہی رہ رہا تھا جہاں پہ کبھی نہیں گیا تھا. تو اس دفعہ موقع ملا اور لگ بھگ 9-10 مہینے ہو چکے ہیں میں نے ضلع کپواڑہ میں ایز چیف ایجوکیشن آفیسر جوائن کیا. جہاں تک آپ نے ان کا موازنہ کرنے کی بات کی ہے تو سب علاقوں کی الگ الگ مشکلات اور الگ الگ قسم کی جو معاملات ہیں ایجوکیشن کے. اس حوالے سے ہم مزید بات کریں گے آپ سے اور جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جو کمپیریزن ہے وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کس قدر مختلف ہے اور کہیں آپ کو کچھ دشواریوں کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا چونکہ آپ کی جو زبان ہے وہ پہاڑی زبان ہے اور آپ کو پہلی دفعہ کشمیر ڈویژن میں سرو کرنے کا موقع ملا وہ بھی کشتواڑ علاقے.
کپوارہ علاقے میں. مزید بات ہوگی آپ سے، لیکن ہم پہ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہے. فی الحال پروگرام میں آپ تک پہنچاتے ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اور آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے اور اپنے معزز مہمان سے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے گا. نمستے، آداب، ست شری اکال. ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل الیکشنز، پنچایت بائی الیکشنز 2020 جموں اور کشمیر میں شروع ہو چکے ہیں اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ اپنے قیمتی ووٹ کا استعمال کر کے صحیح امیدوار کو چنیں جسے گاؤں کی ترقی ہو اور خوشحالی ہو. میں ثنا دعا، فیمنا مس انڈیا 2017 آپ سب سے اپیل کرتی ہوں کہ اس الیکشنز 2020 میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں. چلیے اس بار عہد کر لیں کہ اپنا ووٹ جاتی، دھرم اور پیسے پر نہیں بلکہ صحیح امیدوار کو دیں، بنا لالچ اور ڈر کے. Issued in public interest by State Election Commissioner, Jammu and Kashmir. It's time to join educational revolution with Mission E. Let's listen how Mission E has transformed lives of students across Jammu and Kashmir. جب سب بچے during these hardships, during these hard times of COVID, everyone was facing problems and difficulties regarding their studies. تو بالکل کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، لیکن ہمارے مشن ای نے ایسی ایپ نکالی، اتنی ہائی ٹیک ایپ نکالی جو 2G کی اسپیڈ سے بھی کمپلیٹلی بہت اچھے سے پرفیکٹلی ورک کرتی تھی. تو آئی ایم تھینکفل ٹو آور مشن ای فیملی. اور اکارڈنگ ٹو مائی پرسنل ایکسپیرینس، جتنے بھی بچے مطلب میں نے دیکھے اپنے ہی کزنس میں بتاؤں گی، ہر ایک تھا کہ لائک صدف زوم سے نہیں کچھ ہوگا، تو سب نے میری مشن ای کے ایپ سے پڑھا، سب نے لٹرلی. اور میں جس سے بہت یہ ہوئی، میں اسی لیے پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ دیٹ آئی ایم اے مشنری. Mission E offers admissions for 11th, 12th, NEET and JEE. For details contact Mission E Rajbagh and Mission E Parepura. ٹاپ کرنا ہے تو مشن ہی جانا ہے. ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے. آج کے پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں کہ تعلیمی نظام کے ساتھ جو منسلک ہمارے لوگ ہیں، تعلیم کے شعبے کے ساتھ جو منسلک حضرات اور خواتین ہیں، ان پر کس قسم کی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں اور کس طرح وہ تعلیم کی فراہمی کا عمل یا حصولیابی کا عمل زیادہ آسان بنا سکتے ہیں، مؤثر بنا سکتے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر پر جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ تو اپنی ذمہ داریاں دیکھ رہے ہیں، لیکن سرکاری سیکٹر پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، خاص کر ان لوگوں کے حوالے سے جو کمزور طبقہ جات سے تعلق رکھنے والے ہیں، کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو نبھا رہے ہیں، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے. بات کر رہے ہیں ہم آج کے پروگرام میں عبدالحمید فانی صاحب سے، جو چیف ایجوکیشن آفیسر کپواڑہ ہے. ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم دوبارہ شروع کریں گے، لیکن فی الحال آئیے آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. آغاز کریں گے ایک مقامی اردو روزنامے کی اس سرخی سے. لیفٹیننٹ گورنر نے بارہمولہ میں 181.57 کروڑ روپے کی لاگت سے تیار جدید ترین سکل ڈیولپمنٹ کا کیا افتتاح. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار سے اب آپ تک کووڈ-19 کے حوالے سے یہ اہم ہیڈ لائن پہنچاتے ہیں. 6 ماہ بعد مثبت معاملات کی تعداد 300 سے کم، 20,236 ٹیسٹ، 280 نئے معاملات، مزید 9 فوت. کورونا کا گراف نیچے آنے لگا، 12 اضلاع میں 10 سے کم. انگریزی اخبار کے باٹم سپریڈ میں وی دا پیپل عنوان کے تحت جو آج کی خبر ہے، اس کی سرخی سنیے گا. پاپولیشن آف مورکور had vanished in India, but environmentalists are happy over its coming back to Kashmir. جی مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ سرخی پہنچائیں گے. 50% voting in 4th phase. Election conducted in peaceful manner. SEC. جی مقامی اردو روزنامہ پہلے صفحے پر رقم تراز ہے. چیف جسٹس نے کیا اہم قانونی رسائی پروگرام انصاف کی دستک کا آغاز. جی ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی، اور اس اخبار سے ہم آپ تک یہ اہم سرخی پہنچاتے ہیں. روشنی ایکٹ کو مکمل طور ختم کرنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے کی اپیل. جموں و کشمیر انتظامیہ کی طرف سے جموں کشمیر ہائی کورٹ میں درخواست. جی آج کے ایرا کو کمیونیکیشن ایرا کہا جاتا ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں جب آپ تک نیوز پہنچتی ہے، وہ نیوز صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ نیوز صحیح سورس سے آپ تک پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی ہے، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. اور اگر ہم الحمدللہ اس ادارے کی بات کریں، پبلک براڈ کاسٹنگ کا ادارہ یا آل انڈیا ریڈیو سری نگر کی بات کریں، یا ایسے ادارے ہیں، ان اداروں پر لوگوں کی بہت امیدیں ان اداروں سے وابستہ ہے، اور جو ان اداروں سے آپ تک اطلاعات پہنچتی ہیں خبروں کی صورت میں اور دوسرے پروگراموں کی صورت پر، ان اطلاعات پر آپ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کا یہ بہت ہی اہم ادارہ ہے اور ٹرسٹ وردی ادارہ ہے الحمدللہ. اور یہ سرخی سنیے گا.
Fake news is deadly and needs to be curbed. We are not just fighting an epidemic, we are fighting an infodemic. جی یہ اہم خبر، اور میرے پاس ہے یہ مقامی اردو روزنامہ، آخری اردو روزنامہ میرے پاس، اور اس اخبار سے ہم آپ تک کھیل شائقین کے لیے خصوصاً یہ خبر پہنچاتے ہیں۔ دوسرا ون ڈے جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کے درمیان کورونا کی وجہ سے ملتوی۔ جی انگریزی اخبار کی 2 سرخیاں سنیے گا جو اندرونی صفحے پر شائع ہوئی ہیں۔ ایگزاسٹیو ویکسینیشن پلان پریپیئرڈ ان سری نگر اہیڈ آف کووڈ-19 ویکسین رول آؤٹ۔ دوسری سرخی آرمڈ فورسز فلیگ ڈے observed ایٹ راج بھون۔ لیفٹیننٹ گورنر پیز رچ ٹریبیوٹس ٹو پرسنل آف آرمڈ فورسز۔ یہ تھی اخبارات کی سرخیاں۔ جی ہمارے ساتھ آج پروگرام میں عبدالحمید فانی صاحب، چیف ایجوکیشن آفیسر، ان سے بات چیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے۔ جو کہ بریک سے پہلے ہم کمپیریزن کی بات کر رہے تھے اور آپ بتا رہے تھے کہ کس قدر مختلف ہے اور کچھ سملیرٹیز بھی ہیں، وہ بات ہم رکھیں گے۔ جہاں تک کمپیریزن کی آپ نے بات کی، تعلیمی جو معیار ہے علاقہ پونچھ راجوری میں وہ بھی بہتر ہے۔ گو کافی 10-15-20 سال پہلے جو ہے اتنا اچھا ایکسیس نہیں تھا، اور سمگرے شکشا سینٹر اسپانسر اسکیم آنے کی وجہ سے کافی انفراسٹرکچر ریچ ہوا ہے۔ جہاں مختلف علاقوں میں انفراسٹرکچر کی طرف توجہ دی گئی، وہاں بہت سارے ٹیچرز بھی سینٹر اسپانسر اسکیم کے تحت جو ہے اسکولوں میں لگے، اور بہت ساری اسکولوں کی نیو اوپننگ اور اپ گریڈیشن بھی ہوئی۔ جہاں تک ضلع رامبن اور کشتواڑ کا تعلق ہے، یہ کافی دور دراز کے ضلع دیکھے میں نے، اور کمپیریٹیولی کشمیر سے جو ہے وہ تعلیمی لحاظ سے پیچھے ہیں۔ بالخصوص کشتواڑ کا پاڈر، دچھن، مڑوا، واڑون علاقہ جو ہے، ان کو اب اگر آپ جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ کتنے دور دراز علاقہ ہیں۔ ان لوگوں کی تعلیم سے ہٹ کے دوسری جو ہے ترجیحات پوری نہیں ہو پاتی۔ سڑک کی کنیکٹیوٹی، اور آج بھی وہاں بجلی تک کی جو ہے مشکلات رہتی ہیں۔ پونچھ راجوری علاقہ میں پانی کے ایشوز رہتے ہیں، اور اسکولوں میں جو ہمارے جن کو ہم واش روم کہتے ہیں، وہاں جو ہے مشکلات رہتی ہیں، ان میں پانی سب میں دستیاب نہیں تھا۔ جبکہ کشمیر میں آنے پر مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری فیسلٹیز جو ہے، کشمیر زیادہ تر کیونکہ پلین علاقہ ہے، وہاں کلسٹرز میں ولیجز ہیں، اور یہ فیسلٹی دینے میں تھوڑی سی جو ہے وہاں ایزی ہے، اور یہ جو بیسک منیمم فیسلٹیز ہیں یہ کشمیر میں اویلیبل ہیں۔ تعلیمی لحاظ سے بھی کشمیر جو ہے فرٹائل ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میرے جتنے بھی اساتذہ اکرام میرے +2 لیول پر ہوئے ہیں وہ کشمیر سے ہوئے ہیں۔ اچھا۔ میرا فزکس کا ٹیچر، میرا کیمسٹری کا ٹیچر، میرا باٹنی زالوجی کے، ایون اردو کا ٹیچر، ہسٹری کا ٹیچر میرا کشمیر سے ہوئے ہیں۔ گو وہ بعد میں سول سروسز انہوں نے کری، اور 3-4 استاد جو ہے اس وقت جو ہے انہوں نے KS کری، اور یہ بہت ہی خوبصورت اتفاق ہے حق ادائیگی کا کہ آپ نے جب تعلیم حاصل کی تو آپ کے جو اساتذہ ہیں وہ کشمیری رہے ہیں، اور اب آپ کشمیری بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے جو آپ پر ذمہ داری عائد ہے وہ بہت ہی بڑی ذمہ داری ہے، اور بہت ہی ایک اہم ضلع ہے کشمیر کا۔ آج کل چونکہ گورنمنٹ کی جانب سے انرولمنٹ ڈرائیوز چلائی جا رہی ہیں، جو سرکاری اسکولوں میں جو زیر تعلیم طلبہ ہیں اس میں اضافہ ہو، اس حوالے سے کاوشیں جاری ہیں۔ یہ بتائیے گا ہمیں کہ اگر سرکاری اسکولوں میں ہم سب جانتے ہیں کہ بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کرام ہیں، اور فیسلٹیز کے حوالے سے آپ بھی فرما رہے ہیں کہ اب اس میں بھی کافی امپرومنٹ آ گئی ہے، تو کیا وجہ ہے آج بھی جب کسی پیرنٹ کی جس کی مالی حیثیت ایسی ہو کہ وہ افورڈ کر پائے بچے کی ماہانہ فیس، پہلی چوائس پرائیویٹ اسکول ہی ہوتی ہے؟ واٹ از دا ریزن؟ میں پوری طریقے سے آپ کے اس چیز سے اتفاق نہیں رکھتا۔ گو کشمیر کے بہت سارے اضلاع میں جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کی طرف لوگوں کا رجحان زیادہ ہے، لیکن جہاں تک ضلع کپوارہ میں نے دیکھا ہے، انفارچونیٹلی جب سے میں نے جوائن کیا ہے پچھلے 10 مہینوں سے، کووڈ کی وجہ سے ہم اس طریقے سے بچوں تک یا اسکولوں کا انفراسٹرکچر نہیں دیکھ پائے ہیں جس طریقے سے، بٹ پھر بھی میں نے اپنے اس شارٹ ٹینیور میں ضلع کا نوک اینڈ کارنر دیکھ لیا ہے، اور اس کے جو فرنٹیر علاقہ ہیں ہمارے، کیرن ہے، مچھل ہے، جمگنڈ ہے، کمکڑی ہے، بڈنمل ہے، اور کرنا کے دور دراز کے علاقے جو ہیں ان کو بھی میں نے دیکھا ہے۔ وہاں انفراسٹرکچر میں ابھی بھی جو ہے چیزوں کی ضرورت ہے، بٹ باقی کپوارہ کا جو میں کہوں گا 70% علاقہ جو ہے اس میں انفراسٹرکچر بہتر ہوا ہے اسکولوں میں۔ اور جہاں تک تعلق ہے، آپ نے کمپیریزن کیا پرائیویٹ سیکٹر اور گورنمنٹ سیکٹر کا، اور پریارٹی کی بات کری آپ نے کہ پیرنٹس کیوں ترجیح دیتے ہیں جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کو، ایک بڑا ڈیبیٹیبل ٹاپک ہے، اور بہت دفعہ اس پر بات ہوئی۔ میں آپ نے یہی کہوں گا کہ کل ملا کے جو میرے ضلع میں 1 لاکھ بچہ سرکاری اسکولوں میں زیر تعلیم ہے، جبکہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگ بھگ 50 یا 49 ہزار بچہ جو ہے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے۔
बट जिस कदर बाकी अजला में श्री नगर में, बडगाम में या दूसरा इलाकों में प्राइवेट सेक्टर की तरफ बच्चों का रुझान ज़्यादा है, इतना कुपवारा में नहीं है। शायद वहाँ के लोगों की माली हालत भी उसके लिए अलो नहीं कर रही होगी, वो भी एक कारण रहा होगा। बट जहाँ तक मेरा अपना मानना है, कुपवारा में जहाँ तक मैंने देखा पिछले 5-6 महीनों में, गो हम उस तरीके से फेस टू फेस क्लास तो नहीं बच्चों की ले पाए, बट हमने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। ऑनलाइन क्लासेस, जूम क्लासेस, यूट्यूब पर मटेरियल, CBSE का जो है मटेरियल डाउनलोड करके बच्चों को पहुँचाना, फिर कम्युनिटी क्लासेस, और फिर फिज़िकल मतलब कॉल करके बच्चों को, और फिर फिज़िकल असाइनमेंट घरों तक बच्चों को पहुँचाई। और जहाँ तक मैंने देखा कि प्राइवेट स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा कुपवारा में नहीं है। हंदवारा मेरा इलाका जो पड़ता है, उसमें आप कह सकते हो कि कुछ हद तक कुछ प्राइवेट स्कूल जो है उनकी हालत बेहतर है, बाकी जो है इतना अच्छा नहीं है। और मेरा मानना है एक माहौल सा बन गया है, ऐसा एक कम्प्लेक्स सा आ गया है बहुत सारे पेरेंट्स में कि शायद प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा किया जाता है, कुछ ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं कि आप भी देख रहे हो, समाज में हर आदमी की ख्वाहिश रहती है मैं सरकारी नौकरी की तरफ जाऊं, पढ़े लिखे नौजवानों की ज़्यादा कोशिश यही है। और मैंने अपने क्लास 4th भी जो देखे हैं, मेरे ज़िला में पिछली रिक्रूटमेंट हुई है, वो भी PG और ग्रेजुएट लेवल से ऊपर के क्लास 4 थे। तो जाहिर है कि जो बच्चे कहीं गवर्नमेंट जॉब में नहीं जिनको मिल सका, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं। और मैं कहूँगा कि इतना मैं कभी नहीं मानता कि वहाँ जो है हमारे उस्ताद इकराम ज़्यादा बेहतर हैं या ट्रेंड हैं। मेरे जो सरकारी सेक्टर के उस्ताद इकराम हैं वो ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ट्रेंड भी हैं, मुख्तलिफ ट्रेनिंग भी दी जाती हैं। रिसेंटली इम्पैक्ट ट्रेनिंग जो है हमने 3000 से ऊपर उस्ताद इकराम को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी। फिर उसका बड़ा फेज़ था 5 दिन की इम्पैक्ट ट्रेनिंग जो है वो ऑनलाइन थी, फेस टू फेस, और उसके बाद 21 दिन का फील्ड वर्क था, और फिर 3 दिन की जो है असेसमेंट और एवेल्यूएशन का पार्ट था। 1 महीने का ये प्रोसीजर था। अच्छा फ़ानी साहब, ये बताइएगा, क़तई कलामी के लिए माफ़ी चाहेंगे क्योंकि हमारे पास एक मखसूस दौरानिया होता है, हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बात हो हमारे मेहमान से। ये बताइएगा हमें कि आजकल जो गवर्नमेंट की जानिब से सरकारी स्कूलों के हवाले से इनरोलमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं, उन इनरोलमेंट ड्राइव्स से क्या आपको लगता है कि फ़ायदा आ रहा है और एक इम्पैक्ट पड़ रहा है नए एडमिशन्स के हवाले से? मैं आपको बताऊं कि जब से रिसेंटली आपने देखा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आ गई है, और उसमें एक जो ज़्यादा इस दफ़ा हम उस पर ज़ोर दे रहे हैं क्योंकि वहाँ प्री प्राइमरी क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जा रही हैं। उसकी वजह से डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की हदायत पर जो है पूरे प्रोविंस में हमने जो है नए एकेडमिक सेशन के साथ साथ इनरोलमेंट ड्राइव शुरू किया है, जहाँ हम बच्चों का सर्वे कर रहे हैं आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का। वहीं जो है इनरोलमेंट ड्राइव जो है 3 से 5 साल तक के बच्चों की जा रही है। आपने अभी प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की थी, तो प्राइवेट सेक्टर में स्कोप रहती है 3 से 5 साल के बच्चे को वो एडमिट करते हैं फॉर्मली, जबकि हमारे सरकारी सेक्टर में ऐसा नहीं था। हम 5+ को या 6 में ही जाके बच्चे को दाखिल करते थे। इस दफ़ा जो है हमारे पास वो स्कोप है। अर्ली चाइल्ड जो है उसकी एजुकेशन के लिए हमने 3 साल से 5 साल तक के बच्चों को आइडेंटिफाई किया है। और मेरा ज़िला में लगभग इस वक्त तक पिछले 8-10 दिनों में हमने 12 से 13 हज़ार बच्चे जो है वो 3 से 5 साल के जो है वो रजिस्टर कर लिए हैं, और ये अभियान जारी है। हम चाहते हैं, हमारे सरकारी सेक्टर के उस्ताद इकराम का ये भी कहना था कि 3 से 5 साल का बच्चा हमारे इस सिस्टम में नहीं होता, और वो जितना सीखना चाहता है वो नहीं सीख पाता। जब हम 6 साल के बच्चे को लाते हो तो बहुत सारे अच्छे बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में चले गए होते हैं। पेरेंट्स पसंद करते हैं कि 3, 4, 5 साल में बच्चों को स्कूल भेजा जाए। तो सरकार ने उसी को मद्देनजर रख के इस दफ़ा जो है अर्ली चाइल्ड जो एजुकेशन है उसकी तरफ तवज्जो दी है। और हमारा भी वही मकसद है कि ये लगभग मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में 30 से 40 हज़ार बच्चे एक्सपेक्ट करता हूँ, जो मेरी स्टैट्स कहती है कि 3 से 5 साल तक का जो नया स्टफ हमें मिलेगा। वो मुश्किलात आएंगी, उस किस्म के क्लासरूम जो है किंडरगार्टन के टाइप के क्लासरूम हमें जो है उनको मेंटेन करना होगा, बच्चों के न्यूट्रिशन को देखना होगा। सरकार उस पर भी सोच रही है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर्स में जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं उनको अगर हम यहाँ लाते हैं तो उनका न्यूट्रिशन पार्ट जो है वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट देखेगा, या हम मिड डे मील में देखेंगे, क्योंकि मिड डे मील जो स्कीम है हमारी वो 1st से लेकर 8th तक की है।
ہے. تو یہ پری پرائمری میں جو کلاسز 3 آئیں گی ان کے مڈ ڈے میل کا بھی جو ہے آنے والے دنوں میں ہمیں جو ہے انتظام کرنا ہے. مجھے امید ہے کہ جو اساتذہ اکرام کی سرکاری سیکٹر کی یہ رہتی تھی کہ چھوٹے بچے ہمیں نہیں ملتے ہیں, وہ ہم نے کیچ کیے ہیں, اور اسی ابھیان کے تحت جو ہے ضلع بھر میں, میرے ضلع میں اور کشمیر ساری میں جو ہے, میں اس وقت تک آپ کو بتاؤں کہ 40,000 بچہ جو ہے کل تک ڈائریکٹریٹ اسکول ایجوکیشن کی اطلاع کے مطابق جو ہے وہ انرول ہو چکا تھا. تو یہی جو جوش و خروش سے جو ہے ہمارا اکیڈمک سیشن جو ہے نیا شروع ہو رہا ہے, اور ونٹر سیشن آ رہا ہے, کافی ہارش ونٹر آنے کی جو ہے آنے والے دنوں میں امید ہے. تو اس سے پہلے ہم اپنی انرولمنٹ ڈرائیو کرنا چاہتے ہیں. اچھا فانی صاحب, چونکہ کپوارہ ضلع میں جب آپ کی تعیناتی ہوئی بحیثیت چیف ایجوکیشن آفیسر, اس وقت کورونا کا آن سیٹ بھی تھا, کیونکہ جس طرح سے آپ ابھی بجا فرما رہے تھے کہ یوٹیوب, زوم ایپس کے ذریعے سے آپ آن لائن کنٹینٹ باقی بچوں تک پہنچا رہے تھے, اسکولز بند تھے, کالجز بند تھے. ایسے میں جو ہمارے بارڈرز ایریا ہے, جمگڑھ کی اگر ہم بات کریں, مچھل کی اگر ہم بات کریں, کیرن کی اگر ہم بات کریں, جہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں, لوگوں کے لیے اب بھی اسمارٹ فونز جو ہے خواب ہیں ان کے لیے, اور نیٹ ورکس زیادہ تر رہتے نہیں ہیں وہاں. ان بچوں تک کس طرح سے آپ پہنچے, کیا کیا آپ کی ترجیحات میں شامل رہا, کس طرح سے آپ نے ان بچوں کو کور کیا تاکہ ان تک بھی ایجوکیشن پہنچے؟ جی, بدنصیبی ہے جو آپ نے کہا کہ جو دور دراز کے بچے ہیں آج بھی ان کے پاس سمارٹ فون نہیں, اور بہت ساری جگہ بجلی نہیں ہے, اور کنیکٹیویٹی نہیں ہے, اور خاص کر کے 2G کی وجہ سے بھی بہت ساری جگہوں میں جو ہے بچے اس طریقے سے جو ہے وہ ان کو بھی مشکلات آ رہی تھی. بٹ جیسا میں نے کہا شروع میں ہم نے جو ہی ایک سلسلہ شروع ہوا آن لائن کلاسز کا, تو ہم نے زوم پر جو ہے وہ ضلع بھر میں یہ ابھیان شروع کیا, اور میری اساتذہ اکرام تھے ان نے بہت کوآپریٹ کیا اس میں. اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کپوارہ ضلع جو ہے ہمارا جموں کشمیر میں کہوں گا نمبر 1212 میں رہا, اور ہمارے اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری ڈاکٹر اسکر سامون صاحب نے نمبر آف ٹائم جو ہے اپریشیٹ کیا ہمارے ڈسٹرکٹ میں, انہوں نے وزٹ بھی کیا, اور پھر ڈائریکٹر اسکول ایجوکیشن کشمیر نے ہماری جو آن لائن آف لائن کلاسز کا کرٹیکل انالیسز کر کے بھی جو ریٹ کیا اس پہ ہم بہت بہتر رہے, اور آج بھی ہم اس کو کنٹینیو کیے ہوئے ہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ دور دراز علاقے جو جیسا میرا مچھل کا علاقہ ہے, کیرن کا علاقہ ہے, جمگنڈ ہے, کمکڑی ہے, اور بڈنمل ہے, ان علاقوں میں, اور ایون کہ کرنا کے دور دراز علاقوں میں بھی نیٹ ورک نہیں ہے, اور ان علاقوں میں جو ہے اسمارٹ فون تو کیا نیٹ ورک نہ ہونے کی وجہ سے پھر ہم نے جب یہ دیکھا کہ وہ بچے اس سے ونچت رہ رہے ہیں, ان کی بڑا مشکل ہو رہا ہے, تو ایسے میں پھر ہم نے وہاں جو ہے تیزی سے کمیونٹی کلاسز شروع کی. جو ہی کمیونٹی کلاسز کا کنسیپٹ آیا ہم نے تیزی سے کمیونٹی کلاسز شروع کی, اور میں نے ان علاقوں میں جا کے وہاں کے PRIs کو انوالو کیا, پبلک کو بلایا, پیرنٹس کی, اساتذہ اکرام کی میٹنگز لی, بچوں کو اویئر کیا, اور بہت ساری جگہوں پر SOP کا احترام کرتے ہوئے کمیونٹی کلاسز جو ہے شروع کی, اور بہت ہی کامیاب رہی. لگ بھگ 30 سے 35 ہزار بچہ ہمارا ڈیلی کمیونٹی کلاسز اٹینڈ کرتا تھا, جبکہ 50 سے 60 ہزار بچہ جو ہے ڈیفرنٹ بورڈ سے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں ایجوکیشن سسٹم سے جڑ رہا تھا. تو غریب بچے جو دور دراز کے ہیں, آپ نے ذکر کیا اسمارٹ فون نہیں تھے, پھر ہم نے جو ہے سمپل فون سے بچوں کو پہلے کسی نہ کسی طریقے سے سٹریس سے باہر لایا. بہت سارے ٹیچرز کو یہ سونپا, اور ضلع میں 10 کونسلر ہم نے اچھے ٹیچر رکھے جو دن میں 100 کال 200 کال جو ہے بچوں کو کرتے تھے, اور ان کا سٹریس لیول دیکھ رہے تھے. بچوں کو اس سے باہر لانا ضروری تھا, کیونکہ 5 مہینے ہو چکے تھے بچوں کو گھروں میں بند رکھا تھا, اور بچے جو ہے زیادہ دیر گھر میں بند نہیں رہ سکتے. وہ پارٹ دیکھا گیا. جب کمیونٹی کلاسیں چلی تو بچے ریلیکس ہوئے, اور پھر ہم نے بہت سارے جو ہے وہ اسیسمنٹ فارم بھیج کے بچوں سے جو ہے بھروائے, تو پتہ چلا کہ وہ سٹریس میں تھے, اور انہوں نے خوشی محسوس کی کمیونٹی کلاسز میں آنے کے لیے. فانی صاحب, چونکہ کپوارہ اضلاع ایک اہم اضلاع ہے, وہاں کے جو اساتذہ ہے ان کی شکایت آپ سے وہ یہ کہ گورنمنٹ کے جو آرڈرز ہے اس کے حساب سے اس وقت اس وبائی صورتحال میں روٹیشنل بیسس پہ 50% اٹینڈنس ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے, لیکن آپ کے اسٹرکٹ آرڈرز کے مطابق 100% اٹینڈنس ایک ٹیچر کی ہونی چاہیے, جس حوالے سے کئی سارے اساتذہ نے جو پروٹیسٹ بھی کیا تھا. اس حوالے سے اس کی وضاحت کریں کہ یہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں تک تعلق ہے 50% اٹینڈنس کا, ہم اسی پہ عمل کر رہے ہیں. آپ نے ذکر کیا کہ اساتذہ اکرام کا کوئی گلہ رہا, میں نے بھی پرسوں اساتذہ اکرام کا ایک گلہ دیکھا تھا سوشل میڈیا میں. جہاں تک تعلق ہے 50% اٹینڈنس کا, اور جو روسٹر بنا ہے اس کے تحت اسکولوں کو کھولنے کا, ہم اس پہ اسٹرکٹلی عمل کر رہے ہیں.
کوئی آرڈر جو ہے وہ ایسا نہیں میں نے کیا جس کے تحت اساتذہ اکرام کو کہا گیا ہو کہ اسکول اٹینڈ کرے. ہاں ایک مشن کو لے کے ہم چل رہے ہیں انرولمنٹ ڈرائیو, جس میں نے کہا کہ کیونکہ ہارش ونٹر آنے والا ہے اور ضرورت ہے کہ یہ 7-8 دنوں میں ہم تمام علاقہ میں ان بچوں کو جو ہے رجسٹر کر پائیں. اس کے لیے ٹیچر جو ہے ایک مشن کو لے کے گاؤں ضرور نکلے ہیں, گھر گھر جا رہے ہیں, ڈور سٹیپ پہ جا رہے ہیں, گھروں سے بچوں کو رجسٹر کر کے لا رہے ہیں, فارمیلٹی کر کے فارم بھروا کے. ایس او پی کی وائلیشن کسی جگہ نہیں ہے اور اٹینڈنس کی کمپلشن کسی جگہ نہیں. اوکے. اچھا فانی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نام سے آیا ہوتا ہے کہ آپ شعر و شاعری کا بھی شغف رکھتے ہیں. فانی آپ آپ کا یہ تخلص ہے, تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ ظاہر سی بات ہے اگر ہم سرکاری سیٹ اپ کے حوالے سے بات کریں, گورنمنٹ سیکٹر جو ہے ایجوکیشن کا, ایک شکایت یہ بھی رہتی ہے والدین کی کہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز کی طرف کچھ خاص توجہ نہیں دی جاتی ہیں. حالانکہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ بچے کے اندر کوئی خاص صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے اور کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اسی خاص صلاحیت کی وجہ سے پھر جانے جاتے ہیں, ایک بڑا نام کماتے ہیں. چونکہ آپ بھی خود ایسی ایک صلاحیت رکھتے ہیں, تو آپ کی کتنی کوشش رہی ہے آج تک جہاں پر آپ نے چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دیے کہ بچوں کے اندر جو چھپی صلاحیت ہیں انہیں بروئے کار لایا جائے؟ بہت خوبصورت سوال ہے آپ کا, میں بڑا شدائی ہوں اس کا کہ بچے کا ہڈن ٹیلنٹ جو ہے سامنے لایا جائے. ہر ایک بچے میں کچھ یونیک کرنے کا رہتا ہے. اللہ نے ہر کسی آدمی کو جو ہے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہے. کوئی پڑھنے میں اچھا ہے, کوئی گانے میں اچھا ہے, کوئی کھیلنے میں اچھا ہے, کوئی میوزک اچھا کرتا ہے, اور کوئی طرح کے انجینئرنگ پارٹ کرافٹ میں اچھا ہے. تو میرا اکثر اساتذہ اکرام کی جہاں بڑی محفل رہتی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے سائیکالوجسٹ ہو, اچھے سائیکالوجسٹ ہو, کونسلنگ میں ڈال کے بچے کو دیکھ لیا کرو اس کا ایلیویٹڈ پارٹ کیا ہے لائف کا. تو اگر اس میں جو چیزیں آپ کو نظر آئیں اس کو منچ اسے ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرو. اور جو ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہے یہ راؤنڈ دا ایئر آپ کا جاری رہے, اور ایک اپنی ڈائری مینٹین کرو جس میں بچے کی کیا کیا صلاحیتیں ہیں وہ لکھ کے رکھو پریارٹی میں 1 2 3 کر کے. اور پھر جب جو ہی کوئی پلیٹ فارم اچھا آتا ہے, ڈیبیٹ آتی ہے, سمپوزیم آتا ہے, گانے کا کوئی پروگرام آتا ہے, کلا اتسو ہمارا نیشنل لیول کی اسکیم چل رہی ہے, اس میں 5-6 پارٹ جو ہے دیکھے جاتے ہیں, میوزک ہے, انجینئرنگ کا پارٹ ہے. میں تو کہتا ہوں کولا لے کے بچہ کبھی کبھی دیوار پر کچھ لکھ رہا ہوا ہے, ہم اس کو کہیں دفعہ تھپڑ جو ہے مار دیتے ہیں کہ یہ کیا کر رہے ہو. اصل میں وہ ایک اچھا پینٹر ہوتا ہے. اور بہت ساری دفعہ آپ دیکھتے ہیں بچے جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں یا کنکر لے کے مکان بنا رہے ہوتے ہیں, گاؤں میں دیکھتے ہو مٹی کے کچھ ایسے جو ہے کھلونے بنا رہے ہوتے ہیں, ایون کہ گود کے مٹی کے کچھ مطلب کوئی چولہا بنا رہا ہے, کوئی کچھ. بیسیکلی بڑھیا انجینئرنگ پارٹ ہوتا ہے ان میں چھپا ہوا. ضرورت ہے ایک استاد کی کاؤنسلنگ پارٹ میں ڈال کے اس کو صحیح دشا دی جائے, ان کے پیرنٹس کو بلایا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کے بچے میں یہ چیزیں جو ہے ایلیویٹڈ ہیں, اگر اس لائن پہ آپ لے جاؤ گے تو یہ بڑھیا کر سکتا ہے. تو میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ ٹینڈولکر دیکھیے, ایک چھوٹا سا لڑکا اگر جسے ہم ایک بلہ بیٹ کہہ کے اس میں جو ہے ورلڈ ریناؤنڈ بن سکتا ہے, تو ہمارے بچے کیا نہیں کر سکتے. تو آپ نے بہت اچھا کہا. میں جہاں بھی کوئی استادوں کی جو محفل ہوتی ہے, چاہے کوئی ٹریننگ کا پارٹ ہے, کوئی سیمینار ہے, تو میں اکثر یہی کہتا ہوں کہ استاد کو ضرورت ہے بچے کو قریب سے جا کے پڑھنے کی کہ اس میں کیا چھپا ہے, اس کو باہر نکالیں تاکہ آنے والے دور میں رائٹ مین ایٹ رائٹ پلیس ہو. کیونکہ آپ نے بہت اچھا کہا, آپ میں شاید یہ فن ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہو, مجھ میں یہ فن نہیں کہ یہاں نہیں پہنچ پایا. تو اسی طریقے سے ہر ایک آدمی میں قدرت نے, کہتے ہیں کوئی شے نکمی نہیں اس زمانے میں. تو میں تو کہتا ہوں ایک پتھر بھی آپ نے کہا سلیقے سے تراشا جائے تو اس میں بھی گیٹ اپ آ جاتی ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ انشاءاللہ میرا ہمیشہ مشن رہا ہے, اور آج بھی میں اپنے آپ کو بتاؤں, آپ حیران رہو گے, مجھے لائف میں وہ گھڑی نہیں بھولتی جب پرائمری اسکول میں میرے استاد محمد حسین خاکی کر کے, آج بھی خدا جنت نصیب کرے انہیں, انہوں نے کہا آج جمعہ ہے تو ہاف ڈے ہوتا تھا ہمارے ہاں. تو میں نے پوچھا اس کا کیا مقصد ہے, ہاف کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا لوگ نماز پڑھنے جمعہ کی جاتے ہیں. تو میں نے کہا ہم, تو کہا آپ تو جمعہ دور ہے یہاں سے 5-4 کلومیٹر نیچے ہوتا ہے ٹاؤن میں, ہم ایک پروگرام کریں گے, کلچرل پروگرام. تو میں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا بتاؤں گا ابھی. تو مجھے کہا آپ جو ہے کسی چیز پر, مجھے یاد نہیں کس پر, انہوں نے کہا آپ بولو گے, تقریر کرو گے. تو میں نے کہا کیسے؟ تو انہوں نے کہا وہاں کھڑے ہو, ایک ہائٹ سی دکھائی مجھے, بلی تھی ایک شتیر کر کے کہتے ہیں, اس پر کھڑا کر دیا. وہ اسکول کی بلی بڑی تھی.
तो मुझे वहाँ खड़ा किया और कहा इस पर बोलो, शायद उस्ताद या माँ बाप पर, मुझे वो टॉपिक नहीं याद रह गया है। मेरा वो पहला दिन था जब मैंने लब की शाही करी थी और मुझे बड़ा वो लगने लगा कि मुझे हाइट दी गई है, इसका मतलब मैं इनसे कुछ अलग हूँ। तो ये बड़ा खास मुकाम है, वो जो प्लेटफार्म या मंच या डाइस का कंसेप्ट। बिल्कुल सही कहा फानी साहब। दरअसल कई लोगों में मुख्तलिफ किस्म का डर होता है, स्टेज फ्राइट किसी में होता है, माइक फ्राइट होता है, माइक फोबिया होता है, कैमरा का फोबिया होता है कई लोगों में। तो असातिज़ा पर ये जिम्मेदारी भी आयद होती है कि इस डर को दूर करें और उसमें वो काफ़ी मदद भी कर सकते हैं बिल्कुल। और ये जो डर है ये बचपन में ही दूर हो सकता है। कहते हैं ना कि अगर किसी को ड्राइविंग नहीं आती है, साइकिल चलाना नहीं आता है ना, अगर वो बड़ा हुआ हो और तब उसको साइकिल दे, तब उसको नहीं आता है, तब वो बहुत डरता है। लेकिन जब बचपन में उसके हाथ में साइकिल थमा दी जाए तब वो आराम से चलाता है। अच्छा फानी साहब से अब इकरा मुझे लगता है ये पूछना जायज़ होगा और हमारे देखने वाले तकाजा भी कर रहे होंगे, चूँकि फ़ानी तखल्लुस ही रखते हैं। तो मैं बताइएगा कि क्या लिखते हैं, आपकी ज़ुबान में लिखते हैं और शेर व शायरी का सिलसिला हुआ कब से शुरू? मेरा तखल्लुस तो फ़ानी है, बट ज़्यादा शायरी नहीं कर पाया। बहुत अर्ली स्टेज में 90s में कुछ जो है मैंने अपनी लोकल भाषा में छोटी मोटी शायरी करी थी। और फिर इंटरेस्ट रखता हूँ, बट ज़्यादा शायरी मैंने की नहीं है। तो मेरा पार्ट वो जो उतना उभर नहीं पाया है। तो इतना ज़रूर है कि मेरा जो आपने कहा कि बच्चे में जो छुपा टैलेंट होता है, मेरा एलिवेटेड पार्ट रहा है कि मैं अच्छा बोल लेता रहा हूँ, अच्छी डिबेट में हिस्सा लिया है और अक्सर फर्स्ट सेकंड मैं अपनी डिबेट में यूनिवर्सिटी तक आता रहा। वो तो माशाल्लाह आपके कलाम से आया होता है, यू आर वेरी गुड ऑरेटर। अभी बसता है तो एनी हो शायरी की तरफ ज़्यादा मौका नहीं मिला, मैं नहीं जा पाया, बट मेरा इंटरेस्टेड फील्ड है। अक्सर सुनता हूँ, इंटरेस्ट रखता हूँ। उर्दू शायरी में बहुत ज़्यादा मतलब टेस्ट है, सुनता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ लोगों से जो कहते हैं शायरी लिखते हैं, बट अपना ज़ाती तौर पर उतना कलाम लिखा नहीं। अच्छा ये बताइएगा, थोड़ा सा वक्त है हमारे पास, तो मुझे लगता है इकरा कि एक पैगाम ले लेते हैं। उस्ताद कराम की तरफ से मैं कहूँगा, आप भी गिला कर रहे थे सरकारी टीचरों से, तो एक शेर कहूँगा उससे मतलब, हमने हर दौर में तजलील से ही, लेकिन हमने हर दौर के चेहरों को ज़िया बख्शी। हमने हर दौर में मेहनत के सितम जीले, लेकिन हमने हर दौर के हाथों को हिना बख्शी। बहुत तो ये ज़रूर कहूँगा कि उस्ताद कराम आज भी पैगंबर का पेशा है। मैं अपने उस्तादों को कहता हूँ कि उसकी कदर की जानी चाहिए। आपको अल्लाह ने पैगंबर का पेशा बख्शा है, ये कम है क्या? यहाँ सिक्कों का व्यापार नहीं होता है, ये तो आपकी सैलरी जो हैं ये अनरेरियम है आपके बच्चों के लिए। अदरवाइज जो उस्ताद जिसने हमें इन जगहों पर बैठा दिया है उनका हम कुछ अदा नहीं कर सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि हम बोरिया नशी ही सही, मगर सिकंदर भी गुजरा है हमारी दहलीज से। तो मेरा पैगाम यही रहेगा, क्वालिटी की तरफ हम बढ़ें। आज की ज़रूरत है, जो आपने कहा प्राइवेट सेक्टर में क्वालिटी जो है लोग शो कर रहे हैं, हालांकि है नहीं, मैं अभी भी इत्फाक नहीं रखता हूं, बट यही कहूँगा क्वालिटी इज़ नेवर एन एक्सीडेंट, इट इज़ ऑलवेज द रिजल्ट ऑफ इंटेलिजेंट एफर्ट्स। देयर मस्ट बी विल टू प्रोड्यूस अ सुपीरियर थिंग। पहले चाहत होनी चाहिए कुछ अच्छा करने की, तब जो है, वरना आवर्दी नाइट क्वालिटी तो नहीं आती, एफर्ट्स तो आपको करने होंगे। तो मेरे उस्ताद इकराम को यही पैगाम रहेगा कि आप जो है एक बड़ा बेड़ा उठाए हुए हैं और समाज ने आपको एक ऐसी हसास असाइनमेंट दी है। पेरेंट्स का लिए बच्चे से कीमती एसेट कोई नहीं आता। आपने जिक्र किया, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे कि मदर ने कल जो है अपनी जो है चूड़ी उतार के अपना वो दे दिया कि अब ये फरोख्त करके फीस अदा कर दो। मुझे याद है मेरी मदर जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो कुछ पैसे कम पड़ गए, तो मैंने कहा मम्मी मैं जम्मू जा रहा हूँ और मेरे पास उतने पैसे नहीं जितने आप दे रही हो। तो मदर ने फिर अंदर देखा और मैं पहाड़ का रहने वाला हूँ और वहाँ हमारे हम मवेशी रखते हैं, तो भैंसें रखी हुई थी मदर ने, तो एक मटका घी का था, बड़ा मटका, कोई 20 kg का। तो मदर ने कहा ये ले जा सकते हो, तो फिर मैंने कहा मैं तो नहीं उठा पाऊँगा। तो मुझे याद है मेरे चाचू ने उठा के, उस वक्त 16 रुपये kg जो है घी था, आज तो बहुत वो है, वो दे दिया। तो आप उससे समझिए कि माँ का या पेरेंट्स का औलाद की तालीम के लिए वो अपनी जान तक देने के लिए बिल्कुल सही कहते हैं फानी साहब। मैं माजरत खा हूँ और हम बात नहीं कर पाएंगे। आपने सही कहा कि तालीम के मामले में कोई भी कम्प्रोमाइज़ वालिदैन नहीं कर सकते और चाहते हैं कि उनके बच्चे की बेहतर से बेहतर तालीम हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू हज़रत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप आज भी बने रहे हमारे साथ बराबर 1 घंटा गुड मॉर्निंग जिनके प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपसे ये दरख्वास्त, ये गुजारिश की कल सुबह 8 बजे भी TV सेट ऑन कीजिएगा और एक मेहमान के साथ हम हाजिर हो जाएंगे। बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और ख़वातीन का एहतराम और इकराम हमें अपनी दुआ में याद रखिए।
رکھیے گا. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ ناصر. آداب ناظرین، کشرن خبرن ہند بلٹن ہچس بہ محمد اکبر. جموں کشمیرس مز آئی رات 8 مرحلن تحت منعقد سپدن والن ڈی ڈی سی، پنچایتی تو بلدیاتی چناون ہندس 4مس مرحلس مز 34 حلقن اندر ووٹ تراؤن. یمن مز 17 حلقہ کشمیر صوبک تو 17 جم ڈویژنک ٲسۍ. ووٹنگ وٲژ امن سان اند تو کینژن علاقن مز ترٲو بار تعدادس مز ووٹرو پنٕنۍ ووٹ. سٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرماہن ووٚن رات شامن أکِس پریس کانفرنس مز زِ پولنگ ہُنٛد مجموعی شرح روٗد 50.08%. جومہِ صوبس مز آیہِ 69.31% ووٹنگ درج کرنہٕ، ییٚلہِ زن کشمیر صوبس اندر ووٹنگ ہُنٛد شرح 71.95% روٗد. اتھ دوران واتہِ یمن چُناون ہٕنٛدِ 5مہِ مرحلہٕ باپتھ چُناو مُہِم آز شامن اند. یتھ دوران وۄمیدوار ووٹرن پانس کُن پھرنہٕ باپتھ پرٛٮ۪تھ مُمکِن کوٗشش کرن. 5مِس مرحلس تحت یِن 10 دسمبر ووٹ تراونہٕ. مرکزن چھُ تمام ریاستن تو مرکزی انتظام والین علاقن ہدایت دیُتمُت زِ تِم گژھن کاشتکار یونینو طرفہٕ آز دِنہٕ آمٕژ بھارت بند کال نظرِ تل تھٲوِتھ سکیورٹی ہٕنٛدۍ معقوٗل انتظام کرٕنۍ. یِم کاشتکار یونین چھےٚ قومی راجدھانی دِلہِ ہٕنٛدٮ۪ن سرحدن پٮ۪ٹھ نوین زرعی قونوٗنن خلاف احتجاج کران تہٕ یِمو یونینو چھےٚ آز دۄہلہِ 1 بجہِ پٮ۪ٹھٕ 3 بجن تام مُلک گیٖر ہڑتالٕچ اپیل کٔرمٕژ. بھارتن چھِ کورونا وائرسس خلاف لڑائی مز بیاکھ اکھ کامیابی پرٲومٕژ ییٚلہِ مُلکس منٛز الہٕ پلہٕ 4 رٮ۪تۍ ایکٹیو کووِڈ کیسن ہُنٛد تعداد 4 لچھ کھۄتہٕ کم سپُدمُت چھُ. کورونا بٮ۪مارن ہٕنٛدِس تعدادس منٛز کمی یِنہٕ سببہٕ چھُ وُنکٮ۪ن زیر علاج بٮ۪مارن ہُنٛد تعداد 3,96,000. وُنیُک تام چھِ 91,40,000 کووِڈ بٮ۪مار شفایاب سپٕدمٕتۍ، ییٚمہِ پتہٕ شفایٲبی ہُنٛد شرح 94.45% ووتمُت چھُ. جموں کشمیرس مز رات کورونا وائرس کٮ۪ن مزید 260 کیسن ہُنٛد تصدیق سپُدمُت، ییٚمہِ پتہٕ پازیٹو کیسن ہُنٛد تعداد 1,63,568 تام ووتمُت چھُ. رات پازیٹو درامتٮ۪ن نفرن منٛز چھِ 114 کٔشیٖرِ ہٕنٛدۍ تہٕ 166 جوٚمہِ ڈویژنٕکۍ. اتھ دوران چھِ امہِ وبا سۭتۍ بیٚیہِ 9 نفر فوت تہِ سپٕدمٕتۍ، ییٚلہِ زن 368 بٮ۪مار شفایاب تہِ سپٕدمٕتۍ چھِ. برطانیہ بنہِ کووِڈ-19 ویکسیٖن استعمال کرن وول گۄڈنیُک مُلک. برطانیہ سرکار مُطٲبِق یِیہِ ابتدٲئی طور کووِڈ-19 ویکسیٖن گۄڈٕ ہسپتالن اندر دٔستیاب تھاونہٕ، ییٚمہِ پتہٕ ڈاکٹرن ہٕنٛدٮ۪ن کلینکن منٛز یہِ ویکسیٖن استعمال کرنُک اجازت دِنہٕ یِیہِ. برطانیہن ٲس پٔتمہِ ہفتہٕ کووِڈ-19 ویکسیٖن استعمال کرنس ہنگٲمی منظوٗری دِژمٕژ. وزیر اعظم نریندر مودی تُلن آز انڈیا موبائل کانگریس 2020 دس. تِم کرن ورچوئل طریقہٕ اتھ کانگریسس خطاب. IMC 2020 چھُ انفارمیشن ٹیکنالوجی تہٕ بھارتٕچہِ سیلولر آپریٹرس ایسوسیشنہِ دٔسۍ منعقد کرنہٕ یِوان تہٕ یہِ روزِ 10 دسمبر تام جٲری. یِہُس چھُ امہِ کانگریسُک موضوع جامع اخترٲعیت تہٕ امیُک مقصد چھُ آتم نربھر بھارت، پوشوٕنہِ ترقی، صنعت کٲری تہٕ اخترٲعیتس پوچھر دِنہٕ باپتھ وزیر اعظم سٕنٛدِس نظریہس سۭتۍ ہم آہنگ سپدُن. انڈین موبائل کانگریسُک مقصد چھُ یہِ تہِ زِ انفارمیشن ٹیکنالوجی تہٕ اتھ سۭتۍ وابستہٕ دوٚیمٮ۪ن سیکٹرن منٛز یِیہِ بیرونی سرمایہ کٲری سۭتۍ سۭتۍ مقٲمی سرمایہ کٲری تہِ پوچھر دِنہٕ علاوٕ تحقیق تہٕ ترقی ہٕنٛز حوصلہٕ افزٲیی کرنہٕ. اتھ کانگریسس منٛز کرن مختلف وزارت، ٹیلی کام CEO، عالمی CEO تہٕ 5G ایکسپرٹ بیترِ شرکت. جموں کشمیر ہائی کورٹ چیف جسٹس گیتا متلن کوٚر رات جمع انصاف کی دستک نٔو پروگرام رٲیِج. یہِ پروگرام چھُ وقتس پٮ۪ٹھ انصاف فراہم کرنہٕ کہِ غرضہٕ شروٗع کرنہٕ آمُت، یتھ تحت انصاف ژھانڈن والٮ۪ن نقطلے انصاف فراہم کرنہٕ یِیہِ. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ ووٚن چیف جسٹسن زِ عدالتن، ڈاک خانن تہٕ دوٚیمٮ۪ن مُتعلقہٕ ادارن تہٕ محکمن ہٕنٛدِ باہمی اشتراک سۭتۍ میلہِ یہِ پروگرام کامیاب بناونس منٛز مدد. اتھ موقعس پٮ۪ٹھ کٔر جسٹس راجیش بندل تہٕ جسٹس علی محمد ماگرے تہِ خیال باوت. پروگرام کامیاب بناونہٕ باپتھ آیہِ جموں کشمیر لیگل سروسز اتھارٹی، لداخ لیگل سروسز اتھارٹی، ڈاک محکمہٕ تہٕ سرکار دٔسۍ منظوٗر کرنہٕ آمتٮ۪ن کامن سروس سینٹرن درمیان أکِس اقرار نامس پٮ۪ٹھ دستخط کرنہٕ. عالمی صحت تنظیم چہِ بھارتی مولٕکۍ انیل سونی WHO فاؤنڈیشنہِ ہٕنٛدۍ CEO مُقرر کٔرمٕتۍ. عالمی صحت مٲہِر انیل سونی سمبھالن نوِ ؤرِیہِ اولہِ جنوری پنُن چارج. WHO ڈائریکٹر جنرلن چھِ انیل سونی صحت کِس شعبس منٛز اکھ لایق تہٕ اہل انوویٹر قرار دِتمٕتۍ، یِمو ایڈز بٮ۪مارِ سۭتۍ مُتٲثر لوٗکن ہٕنٛزِ خدمت تہٕ دوٚیمٮ۪ن لاگدار بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدِ علاجہِ باپتھ تھٮ۪کہٕ لایق کٲم کٔرمٕژ چھےٚ.
سری نگر جوم قومی وت آز یک طرف ٹریفک باپت یلہ تو آج گاڑین جوم پہ سری نگر ینک اجازت تاہم گاڑی والن ون آمت زِ تم گژھن دہچن 10 بجن تام نگروٹا تو 12 بجن تام ادھمپور کراس کریں. ات دوران سن نمائندن خبر دسمت رام بن سیکٹرس مز اوبرن اب یل زن بانہال تو قیض گڑ علاقن مز ونکین رود پیوان. تو ون درجہ حرارت سری نگر رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 2.4 ڈگری سیلسیس یل زن جمع رات رات سند کم کھت کم درجہ حرارت 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. ات ست ووت خبرن ہند بلٹن اند اسن اجازت خدا سوال. آداب. خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے. جموں و کشمیر میں 8 مرحلوں کے تحت ہو رہے ڈی ڈی سی نیز پنچایتی و بلدیاتی چناؤ کے چوتھے مرحلے میں کل 34 حلقوں میں ووٹ ڈالے گئے. ان 34 حلقوں میں کشمیر صوبے کے 17 اور جموں صوبے کے 17 حلقے شامل تھے. ووٹنگ مجموعی طور پر امن طریقے پر اختتام پذیر ہوئی اور اس دوران کئی علاقوں میں بھاری تعداد میں لوگوں نے گھروں سے باہر آ کر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا. اسٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما نے کل شام ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ پولنگ کی مجموعی شرح 50.08 درج کی گئی. جموں صوبے میں 69.31% ووٹنگ درج ہوئی جبکہ کشمیر صوبے میں ووٹنگ کی شرح 31.95% رہی. اس دوران ان انتخابات کے 5ویں مرحلے کے لیے چناؤ مہم آج شام اختتام پذیر ہوگی جس دوران مختلف پارٹیوں کے امیدواروں کے علاوہ آزاد امیدوار ووٹروں کو اپنی اور راغب کرنے کی آخری کوشش کریں گے. 5ویں مرحلے کے تحت 10 دسمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے. حکومت نے تمام ریاستوں اور مرکزی انتظام والے علاقوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ کسان یونینوں کی طرف سے دی ہوئی بھارت بند کال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکورٹی اقدامات کو مضبوط کریں. یہ کسان یونین قومی راجدھانی دلی کی سرحدوں پر نئے زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں اور ان یونینوں نے آج دن کے 11 بجے سے 3 بجے تک ملک گیر ہڑتال کی اپیل کی ہے. بھارت نے کووڈ-19 کے خلاف اپنی لڑائی میں ایک اہم سنگ میل طے کیا ہے جب 140 دن کے وقفے کے بعد کل 4 لاکھ سے بھی کم مریض زیر علاج ہے. کورونا وائرس کے زیر علاج کیسوں کی تعداد میں مسلسل کمی ہو رہی ہے جس کے سبب ملک میں اس وقت تقریباً 3,96,000 افراد ہی زیر علاج ہیں اور زیر علاج مریضوں کی شرح محض 4.10% ہے. ملک میں ابھی تک لگ بھگ 91,40,000 افراد کے صحت یاب ہونے کے ساتھ ہی شفا یابی کی مجموعی قومی شرح بھی مزید بہتر ہو کر 94.45% پر پہنچ گئی ہے. جموں و کشمیر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ-19 کے کیسوں میں 280 نئے کیسوں کا اضافہ درج کیا گیا ہے اور یوں مجموعی کیسوں کی تعداد اب 1,13,568 ہو گئی ہے. کل سامنے آئے کیسوں میں سے 114 کی نشاندہی کشمیر ڈویژن سے جبکہ دیگر 166 کیس جموں ڈویژن سے سامنے آئے ہیں. دریں اثنا پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 9 مریض کووڈ کی وجہ سے فوت ہوئے ہیں. ان میں سے 5 کا جموں سے اور 4 مریضوں کا تعلق کشمیر وادی سے ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں مزید 368 مریضوں کے صحت یاب ہونے کے بعد ایسے مریضوں کی تعداد اب 1,06,758 ہو گئی ہے. برطانیہ کووڈ ویکسین استعمال کرنے والا پہلا ملک بن جائے گا. برطانیہ کی سرکار کے مطابق کووڈ-19 ویکسین پہلے ہسپتالوں کے اندر دستیاب رکھا جائے گا جس کے بعد ڈاکٹروں کے کلینکوں میں یہ ویکسین استعمال کرنے کی اجازت دی جائے گی. برطانیہ نے پچھلے ہفتے کووڈ-19 ویکسین استعمال کرنے کی ہنگامی منظوری دی تھی. وزیراعظم نریندر مودی آج انڈیا موبائل کانگریس 2020 کا افتتاح کریں گے. وہ ورچوئل طریقے پر اس کانگریس سے خطاب کریں گے. IMC 2020 سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے اور یہ 10 دسمبر تک جاری رہے گا. اس سال اس کانگریس کا موضوع جامع اختراعات اور اس کا مقصد آتم نربھر بھارت، پائیدار ترقی، صنعت کاری اور اختراعات کو فروغ دینے کی خاطر وزیراعظم کے نظریے کے ساتھ ہم آہنگ ہونا ہے.
इंडियन मोबाइल कांग्रेस का मकसद ये भी है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इससे वाबस्ता दूसरे सेक्टरों में बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मकामी सरमायाकारी को भी फ़रोग दिया जाए। इसके अलावा तहकीक और तरक्की की हौसला अफजाई भी की जाए। इस कांग्रेस में मुख्तलिफ वजारतें, टेलीकॉम CEO, आलमी CEO और 5G एक्सपर्ट भी शिरकत करेंगे। जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने कल जम्मू में इंसाफ की दस्तक नामी प्रोग्राम को मुतारिफ किया। इस प्रोग्राम को इंसाफ की बरवक्त फराहमी के मकसद से मुतारिफ किया गया। इस प्रोग्राम के तहत इंसाफ के मुतलाशियों को उनकी दहलीज पर इंसाफ फराहम किया जाएगा। इस मौके पर जस्टिस गीता मित्तल ने कहा कि अदालतों, डाकखानों और दीगर मुतल्लिका महकमों के बाहमी इश्तराक से इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मदद मिलेगी। इस मौके पर जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अली मोहम्मद मागरे ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया। प्रोग्राम की कामयाबी के लिए जम्मू व कश्मीर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, महकमा डाक, वतार और हुकूमत से मंजूर शुदा कॉमन सर्विसेज सेंटर के माबैन एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। आलमी सेहत तंजीम ने भारत नजाद अनिल सोनी को WHO फाउंडेशन का CEO मुकर्रर किया है। आलमी सेहत माहिर अनिल सोनी अगले साल 1 जनवरी को अपना ओहदा संभालेंगे। WHO के डायरेक्टर जनरल ने अनिल सोनी को एक लायक और अहल हेल्थ इनोवेटर करार दिया है, जिन्होंने HIV एड्स से मुतासरा और दीगर काबिल तरसील बीमारियों से मुतासरा अफराद के इलाज और मुआवजे के शोबे में गिरां कदर खिदमत अंजाम दी है। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज गाड़ियों को यकतरफा चलने की इजाज़त होगी और गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त होगी। ताहम ड्राइवर हजरात से कहा गया है कि वो दिन के 11 बजे तक नगरोटा और 12 बजे तक उधमपुर क्रॉस करें। इसी दौरान हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि रामबन में मतला अबर आलूद है, जबकि बानिहाल और काजीगुंड इलाकों में अभी बारिश हो रही है। आखिर पर दर्जे हरारत श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जे हरारत 2.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। आदाब। आप देख रहे हैं DD कश्मीर, एहसास कश्मीर का।